أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك إلى آخر الآية۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بشر نام منافق کا ایک واقعہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور اس واقعے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کا جو معاملہ تھا اس کی اصلاح فرمائی، اور بشر منافق کو غلط اور یہودی کو صحیح قرار دیا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دین کتنا انصاف پسند ہے کہ بظاہر ایک شخص کلمہ گو ہے، دل کا حال اللہ جانتے ہیں، تب بھی اللہ رب العزت نے ایک واضح کافر جو کہ یہودی ہے، اس یہودی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ نہیں، وہ شخص مجرم نہیں ہے، وہ شخص چور نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کلام سے، ہمارے کچھ کہنے سے، ہماری کوئی بات کرنے سے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص مورد الزام ہو جائے اور ہماری وجہ سے کسی شخص کے بارے میں کوئی دوسرا شخص غلط فیصلہ کر لے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک طرف کو کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی، اس کی صفائی اللہ رب العزت نے پیش فرمائی، تو یہ ایک واضح ترین پیغام ہے اسلام کے انصاف پسند ہونے کا، مسلمانوں کے انصاف پسند ہونے کا۔ اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہنی رجحان چونکہ اس طرف تھا کہ بشر بظاہر مسلمان تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو نہیں معلوم تھا اس کے مسلمان ہونے کا یا وہ ہونے کا، منافق ہونے کا، یا اگر منافق ہونے کا علم بھی تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی منافق کو سزا نہیں دی تھی۔ تو اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو سزائیں نہیں دی۔ جب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا واقعہ ہوا، اس وقت حضرت حسان، حضرت حمنہ بنت جحش، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو تو سزائیں دی تھیں، لیکن منافقین جنہوں نے تہمتیں لگائی تھیں ان سب میں سے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں دی تھی، یعنی تہمت لگانے کی سزا نہیں دی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ معاملہ نہیں تھا کہ آپ منافقوں کو سزا دیا کرتے تھے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک غلطی واضح ہو رہی تھی، تو بطور بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دلائل کو دیکھ رہے تھے، اور ظاہری دلائل جو ہیں وہ یہودی کے خلاف تھے۔ جب یہودی کے خلاف تھے، اور دوسری طرف بنو ابیرق وہ یہ سمجھ رہے تھے، میں نے کل کے سبق میں بنو ابیرق کا تلفظ غالباً لکھا ہوا تھا، آپ حضرات کو اس کے لکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، مجھے امید ہے، میں نے لکھا ہوا تھا بنو ابیرق۔ تو بنو ابیرق کی پوری کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کریں، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ بشر جو ہے وہ منافق، اور واقعہ اس نے چوری کی ہے، اور مزاجی جو شخص چور ہوتا ہے تو اہل محلہ اور اہل علاقے کو اس بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بنو ابیرق سے دور رہتے تھے، مجھے موقع ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ میپ دکھاؤں گا جس کے اندر بنو ابیرق اور دیگر قبائل کے نقشے ہیں۔ مجھے ابھی بآسانی سہولت سامنے ملا نہیں، یہ تو میں اس ہمارے اسی کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا بنو ابیرق کے اتنے فاصلے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنو ابیرق اور خاص طور پر بشر نام منافق کا معاملہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے حضرت قتادہ سے کہہ بھی دیے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، تم ایک مسلمان کے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر اللہ کا فضل آپ کے اوپر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت آپ کے اوپر نہ ہوتی، لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو جو طائفہ ہے ان لوگوں کا، جو دو طائفوں میں سے ایک طائفہ ہے، ان کا ارادہ پکا ہو چکا تھا کہ ان یضلوا کا، کہ آپ سے غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے جی، یضلوا کا یہاں پر ترجمہ یہ نہیں کریں گے گمراہ کریں، وہ لوگ جو کہ قرآن مجید کو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، خود ہی سے ترجمہ کرتے ہیں، تو وہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں آپ کو گمراہ کریں۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گمراہی کی نسبت یہ سخت بے ادبی ہے اور ترجمے کے آداب کے خلاف ہے۔ جیسے انگریزی میں ہی کے لیے تم آتا ہے، تو اگر کوئی بے عقل اور بچہ ترجمہ کرے گا تو وہ کہے گا تم نے کھانا کھایا،
لیکن جب وہ کسی بڑے کے لیے کوئی بڑا انسان ترجمہ کرے گا تو وہ ہی کا ترجمہ تم سے نہیں کرے گا، وہی کا ترجمہ آپ سے کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ہی کا ترجمہ وہ یو کا ترجمہ وہ تم سے نہیں کرے گا، یو کا ترجمہ وہ آپ سے کرے گا۔ تو ایسے ہی اب یہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے جی تم نے یو کا ترجمہ تم کیا ہے جو کہ اچھا نہیں، ہم اس کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے، وہ کہے گا اس میں کیا غلط ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ میں سے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ غلط ہے، آپ میں سے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ معنی غلط بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بیان کرنے والا ریسپیکٹ فلی کہہ رہا ہے، عزت کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو اگرچہ اس کی زبان میں آپ کا لفظ نہیں ہے لیکن وہ عزت سے بات کر رہا ہے تو اس کا ترجمہ اردو میں آپ سے ہی کیا جائے گا۔ لہٰذا ان یضلوا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب اس کی نسبت ہے اس کا مطلب ہے غلط فیصلہ کروانے کا، ٹھیک ہے جی؟ چنانچہ آپ کو غلط فیصلہ کروانے کا یا یوں کہ آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی لہم طائفتن تو فیصلہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، لہم ہم ارادے کو کہتے ہیں یا فیصلہ کرنا، لہم تو ارادہ کر لیا تھا، طائفتن ایک طائفہ نے، منہم ان لوگوں میں سے ایک طائفہ نے، ان لوگوں میں سے ایک طائفہ نے یعنی بنو ادیرت مراد ہے جو اوپر گزر چکا، بنو ادیرت، لہم طائفۃ منہم یعنی تم لوگوں میں سے ایک طائفہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا ان یضلوا کا کہ آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکائیں، یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یضلون الا انفسهم، وما یضلون انہوں نے نہیں بھٹکایا، الا انفسهم بس اپنے آپ، انہوں نے اپنے آپ کو بھٹکایا، وما یضرونک من شیء وما یضرونک اور یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، من شیء ذرہ برابر یا آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یعنی جو کسی کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہوتا، دراصل اپنا نقصان ہی کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ اچھا آپ کے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہے، اللہ کا فضل اور رحمت کی ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ کہ اللہ نے اتارا ہے آپ کے اوپر، عَلَيْكَ الکتاب آپ کے اوپر کتاب اتاری، والحکمہ اور حکمت بھی اتاری، آپ کے اوپر کتاب بھی اتاری اور کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اتاری۔ قرآن مجید ہم سب کے پاس ہے لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت یہ پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جیسے کتاب سیکھنے کے لیے آپ نے کوشش کی ہے ایسے حکمت سیکھنے کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آپ ڈاکٹر کیسے بنیں، آپ انجینئر کیسے بنیں، آپ حکیم کیسے بنیں، آپ صوفی و بزرگ کیسے بنیں، کسی سے سیکھ کر، کسی سے سمجھ کر، ایسے ہی حکمت بھی سمجھنی پڑتی ہے، یعنی فہم اور فراست کس طریقے سے ہو یہ سمجھنا پڑتا ہے۔ بطور مثال آپ قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی کھولیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو یہ 5 پارے پڑھنے کے بعد امید آپ میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ سوچیں یار اس آیت میں تو یہ مضمون ہے، اس آیت میں جو حضرات نے پورے 5 پارے پڑھے ہیں ان کی بات کریں، اس آیت میں تو یہ مضمون ہے، اگلی آیت میں یہ مضمون آپس میں جوڑ کیا ہے، آپ سوچ میں بیٹھیں گے کہ آپس میں کوئی نہ کوئی جوڑ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ربط ہے، جیسے آپ پیچھے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پیچھے جو مضمون چل رہا ہے اگلے مضمون سے کنیکٹڈ ہے، کوئی ایسا نہیں نئی بات شروع کی، تو جیسے یہ چیز آپ کے اندر سمجھنے سے مستقل پڑھنے سے پیدا ہوئی ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو پہلی سبق سے لے کے ابھی تک یہ چیز ضرور نظر آئے گی کہ ہم نے اس کا لحاظ کیا ہے تاکہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے، قرآن کے معنی سمجھ میں آئے۔ اور وعلمک اور مزید رحمت یہ ہے کہ آپ کو سکھایا ما لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما اور آپ کے اوپر اللہ کا فضل، وکان اللہ
ہمیشہ سے تھا اللہ کا فضل، وکان فضل اللہ، ہمیشہ سے تھا اللہ کا فضل، علی کا آپ کے اوپر عظیمہ بہت بڑا، ہمیشہ سے آپ کے اوپر اللہ کا فضل بہت بڑا تھا، بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ سمجھ رہے جی؟ انسان اپنے زور پر نہیں چل سکتا جب تک انسان اللہ کے فضل کے ساتھ نہ چلے۔ بہت سے لوگ اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کریں گے اور یہ کریں گے سب حاصل ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم جی فلاں تفسیریں پڑھیں گے ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا، اتنی تفسیریں پڑھیں گے ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ یقین کیجیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوتا اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوتا نیکی دل میں نہیں اترتی۔ میرے اس حوالے سے بے شمار تجربات ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جی ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، لیکن ایک پوری تاریخ ہے ایسے بہت سے ایسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو وی آئی پی بنا کے رکھتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھتے ہیں، محروم، تھوڑی سی ڈانٹ پڑ گئی، پتہ نہیں اس ڈانٹ کو جناب ایسے لے لیا جیسے مجھے یہ لفظ کیسے دیا میرے استاد نے، مجھے یہ لفظ کیسے دیا میرے شیخ نے، مجھے یہ بات کر کیسے دی میری امی نے، مجھے میرے بھائی نے بات کیسے کر دی۔ تھوڑی سی سخت بات ہو گئی، بس اب جناب مزاج برہم ہوئے، اور ایسے برہم ہوئے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے، اپنے آپ کو کیا سمجھے کہ ہم شاید آسمان سے نازل ہوئے کہ میرے ساتھ اس نے ایسی بات کر کیسے دی، میرے ساتھ ڈس ریسپیکٹیبلٹی اس نے کس طریقے سے کر دی۔ تو اس کا دل پہ اتنا اثر لیتے ہیں کہ 4 دن بیمار گئے۔ تو ایسے لوگ بہت زیادہ محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو، اپنی محنتوں کو، اپنی ذہانت کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب یقین کیجیے میرے ساتھ کچھ طالب علم تھے اور انہوں نے بلوچستان کے کچھ طلبا تھے، اور تو ان کے ساتھ ایک باہر کا طالب علم تصوف بھی کرتا، تو انہوں نے کہا کہ استاد جی سے ہم ذرا یہ سوال کرتے ہیں، دیکھو کیسے استاد جی پھنستے ہیں۔ انہوں نے استاد جی سے سوال کیا، استاد جی نے کہا بیٹا اس کا جواب ابھی میں آپ کو نہیں دے سکتا، آپ تھوڑا فلاں کتاب پڑھ لیں گے، اپنی کتاب الطہارت پہ چل رہے ہیں، آپ کتاب الزکوٰۃ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو اس میں اصول آئیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے۔ تو بعد میں انہوں نے بلوچی اور وہ لڑکے بیٹھ کے آپس میں، استاد کو تو آتا ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں چھٹیوں میں تھا، میں نے وہ جگہ پہلے سے پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے اس اصول کے تحت ان کو جواب سمجھایا۔ تو کہتے چھوڑ تم اتنا بڑا بن رہے ہو، استاد کو آیا نہیں تم کو کیسے آ گیا، تو یقیناً تمہارا جواب غلط ہوگا۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے استاد سے وہ چیز پوچھی جو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اور آپ پکڑ رہے ہیں کہ آپ استاد سے زیادہ ذہین ہیں، تو آپ کو کبھی علم کی ہوا بھی نہیں لگے گی اگر آپ اس طرح کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے کتاب الزکوٰۃ پڑھی تو پھر ادھر جا کے شرمندہ ہوئے، لیکن وہ سال گزر چکا تھا، پورا سال جو انہوں نے استاد کے لیے دل میں ایسا ویسا رکھا۔ تو اکڑ ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے فضل سے محروم رکھتی ہے۔ صرف جو محنتی اور ذہین لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ہمارے اکابرین اکثر ڈرتے رہے کہ یہ محنتی اور ذہین لوگ ہیں، یہ سمجھ لیں گے کہ میرا ذہن اتنا بڑا، میرا وہ اتنا بڑا، اور میں تو یہ اکڑ انسان کو تباہ۔ شیخ الاسلام بات آگے پیچھے نکل رہی ہے لیکن یہ بات کرنا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے، حضرت نے فرمایا کہ بیانات بند کر دیجیے، آپ کے بیانات بالکل فضول ہوتے ہیں، بیان بند، جمعے کا بیان بھی آپ نہیں کریں گے، جمعے کا بیان بھی کوئی اور شاگرد کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، صرف خطبہ دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ البلاغ میں لکھتے تھے کہ جہاز سے آپ البلاغ میں بھی نہیں لکھیں گے، البلاغ میں بھی لکھنا بند، صرف مدرسہ پڑھائیے اور بس۔ 10 برس کے بعد دونوں کو بلایا، 10 برس دونوں کو بلایا اور کہا کہ فلاں باکس لے کے آؤ، پیٹی ہوتی ہے، باکس ہوتا ہے جس میں کافی سارے کپڑے آئیں گے، باکس نکالے، باکس کے اندر خط رکھے ہوئے تھے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خط دکھایا،
دیکھو یہ حضرات اور بڑے بڑے اکابر، انہوں نے لکھا تھا کہ لڑکے بہت سکین تھے، اللہ کے واسطے ان کو بچا لو، اگر یہ آج بولنا شروع ہوئے تو کل یہ تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے ساری دنیا کام کر سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنے آپ کو جس شخص نے بڑا سمجھا ہے، استاد نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ مجھے بہت آتا ہے، دیکھو میں نے کتنی محنت کی ہے، دیکھو میں نے کتنی کوششیں کی، دیکھو میں نے اگر اپنے آپ کو یہ سمجھ، یقین کیجیے آپ تو سمجھ جائیں گے لیکن میں خود نہیں سمجھ پاؤں گا۔ تو اگر اللہ کا فضل پیغمبر پر نہیں ہو تو پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا، پیغمبر کو بھی دو چار ٹکے کے لوگ، منافق لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو میں اور آپ کون ہیں جی؟ میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا قرآن کا یہ پیغام اپنے ذہن میں جما کے رکھیں، کبھی اپنے ذہن پہ بھروسہ نہ کریں، کبھی اپنے فیصلوں پہ بھروسہ نہ کریں، اپنے فیصلے ہمیں سمجھ میں آ رہے لیکن اپنے بڑوں سے پوچھے بغیر نہ چلیں، جس کو اپنا بڑا بنایا ہے، جب بڑا بنا لیا تو اب اس سے پوچھے بغیر آگے نہ بڑھیں، نہیں بنایا تو نہیں بنایا، اگر بنا لیا تو پھر پوچھ کے چلیں، ایسے تعلق بھی ہے اور غیروں کی طرح نہ رہیں جی۔ مجھے آپ میں سے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، پھر پتہ نہیں کیا لوگ یہ وضاحتیں مانگنا شروع ہو جاتے، جی آپ نے یہ کس کے لیے کہا، یہ فلاں کے لیے کہا، دماغ کے لیے کہا، یہ بالکل غلط تھا۔ اب یہ لوگ بنو عبیرت کے لوگ جو تھے وہ آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے، کانا پوشی کرتے تھے، کانوں میں باتیں کرتے تھے، تو تو اب جو ہے دوسرے لوگ دوسروں کو بھی شک سے دیکھتے تھے، جو منافقین قسم کے لوگ ایک دوسرے کے کان میں آواز لگاتے تھے۔ یاد رکھیے کہ ایک مجلس ہے، ایک مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے، 10 لوگ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اب یہ اس کے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے کان میں اس طریقے سے بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ دوسرے سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بات کر رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے، تو اب اس سے چونکہ منافقین عام طور پہ ایسے ہی کرتے تھے، تو اس سے مسلمان سمجھے کہ بھی ایک دوسرے کے کان میں کوئی خیر کی بات بھی نہیں کہہ سکتے، جو بھی اوپر بات کرنی ہے تو کھل کے بات کریں، تو اللہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نجوا کہتے ہیں کانا پوشی کو، ایک دوسرے کے کان میں گوشہ گوشہ کرنا، کان کرنا، اس کو نجوا کہتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، خیر نہیں ہے فی کثیر بہت سی باتوں میں، من نجواہم من نجوا سرگوشی والی باتیں، ہم ان لوگوں کی، لا خیر فی کثیر من نجواہم لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الٹا دیکھیں، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں، لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ترجمہ سمجھ میں آیا؟ میرا خیال نہیں آ رہا، ایک منٹ دیکھیں، تم لوگوں کی فی کثیر بہت سی من نجوا خفیہ سرگوشیوں میں، ہم کا مطلب لوگ، ٹھیک ہے، ہم سے ہم ضمیر ہے، یہ لوگوں کی طرف مراد ہے، ٹھیک ہے، ہم کا مطلب وہ ہوتا ہے، ترجمہ وہ ہوتا ہے لیکن مراد اس سے لوگ ہیں، ہم لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں کے اندر لا خیر نہیں ہے، یہ بات سمجھو، اللہ ہاں کچھ سرگوشیاں ایسی جو کہ اچھی ہیں، من امر بصدقہ جو نیکی کا حکم کرے، فلاں مسجد بن رہی ہے، وہاں پیسوں کی ضرورت ہے، خالد بھائی پیسے بھیجنا، ٹھیک ہے، یہ امر بصدقہ، فلاں جگہ مدرسہ بن رہا ہے، فلاں جگہ یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، وہاں خاموشی سے اطلاع کرتے، دیکھیں یہاں پر یہ خیر کا کام ہو رہا ہے، تو یہ جو خاموشی سے اطلاع کرتی ہے یہ خیر ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لہٰذا اگر خاموشی سے کسی کو کسی دین کے کام کے بارے میں بتا دیا کہ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے تو اس میں
کوئی بری بات نہیں. او معروف الا امر بصدقہ، صدقے کا حکم کرے، او معروف یا کسی نیکی کا حکم کرے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، یعنی لوگوں کے معاملات کے درمیان خاموشی سے فیصلہ کرتے. جیسے دو میاں بیوی جھگڑا تھا، یہ آگے پوری فیملی کو لے کر، یہ آگے پوری فیملی. مولانا عبد الحلیم شرر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، پچھلے سال انتقال ہوا. حدیث کے بہت بڑے بزرگ تھے، بین الٹون میں رہا کرتے تھے، اور حدیث کے اندر سمجھ لیں مجدد قسم کے انسان تھے. یہ حدیث کے اندر علماء فرماتے تھے کہ یہ زمانے میں حدیث کے سمجھ لیں کہ مجدد ہیں، کہ حدیث کے اندر بہت بڑا کام کیا تھا. مجدد کہتے ہیں کہ جو 100 سال میں کوئی ایک شخص آتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص مجدد ہے، جب تک علماء کرام یعنی جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ متحد اور متفق ہو کے فیصلہ نہ کریں. کسی کو مجدد نہیں کہہ سکتے، کسی کو مجدد بنا دیا تو اپنے دین میں اضافہ کیا. تو اب لہٰذا مجدد جزوی تو ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن مجدد کی بہت سی شرائط ہیں. حدیث میں نا 100 برس میں ایک بار، 100 برس میں کسی ایک کو اللہ مجدد بنا کے بھیجتے ہیں، وہ صدی کے آخر میں آتا ہے. اور اس طریقے سے تو یہ ہے کہ اب وہ مجدد اس کی علمی اصطلاحات ہوتی ہیں، علمی معاملات ہوتے ہیں. اور جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کی متفقہ رائے کہ وہ مجدد تھے، کیونکہ آج تک دیکھیں 200 برس تک ان کی کتابیں چل رہی ہیں، ہر فن میں، ہر موضوع میں انہوں نے تعلیمات لکھی ہیں. بہرحال یہ خیر میں بحث میں نہیں پڑھ رہا. تو مولانا عبد الحلیم صاحب نے بلایا، میں اصلاح بین الناس کی مثال دے رہا تھا آپ کو کہ بلایا. اب یہ لڑکا ہے، مرد ہے، اور یہ اس کی وائف ہے، ٹھیک ہے. تو اب دونوں کی آپس میں جھگڑا ہے اور خاندان بھی آ گیا. تو حضرت کیا فرماتے تھے؟ حضرت فرماتے تم نکلو یہاں سے، لڑکے والوں کو بگاتے، یہ ہماری بات سنیں، یہ ہماری بہو ہے، یہ ہمارے تنگ کرتی ہے، ایسا کرتی ہے، ویسا کرتی ہے. بگایا ان کو بھی لڑکی والوں کو بگایا. جی یہ ہماری بہو کو تانے دیتے ہیں، اس کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، نکلو یہاں سے. ان کو نکال دیا. ادھر بٹھایا مرد کو، ادھر بٹھایا عورت کو. ہاں جی تم بتاؤ کیا کرنا ہے. بیوی کہتی ہے جی مجھے الگ گھر چاہیے. شوہر کہتا ہے جی میں الگ گھر نہیں دے سکتا، دینا پڑے گا آپ کو، وغیرہ وغیرہ. کتنی تنخواہ ہے؟ جی 70,000 ہے. 70,000 تنخواہ ہے، 20,000 روپے، 5,000 روپے، 15,000 روپے کا گھر لو، ایک کمرے والا فلیٹ لو اور شفٹ ہو جاؤ، بس اپنا گھر بچاؤ، ان سب کو چھوڑو. نہیں حضرت ہم یہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے؟ دبا ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے. ایسے ہی فرماتے تھے. بزرگ تھے، 80-90 برس عمر کی. جب غصہ کرتے تو سب لوگ ڈر جاتے تھے، حضرت کو ناراض نہیں کرنا ہے. تو بزرگوں کے فائدے ہوتے ہیں. دبا ہو جاؤ یہاں سے، نکلو یہاں سے، اٹھو. میرے پاس آئے کیوں؟ جب میری بات ماننی نہیں تو آئے کیوں؟ نہیں حضرت آپ کی بات ماننی ہے. وہ امی نہیں مانتے، امی سے کہنا مجھ سے بات کریں. ابو نے، ابو سے کہنا مجھ سے بات کریں. ابو بات کرتا ہے، ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ جی ہمارا بیٹا جو ہے نا، آپ کا بیٹا، اس کا گھر بسانا ہے اور تباہ کرنا ہے. جی بسانا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. خبردار جو دوبارہ بات کی، خبردار جو بہو سے ایک لفظ بھی کہا، خبردار جو بیٹے سے ایک لفظ بھی کہا. چلو جی اگر کہا تو دوبارہ میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اصلاح بین الناس، تو ان کو الگ کیا، خاموشی سے بات کیا، خاموشی سے بات کر کے ہٹا دیا. تو اصلاح بین الناس، ٹھیک ہے. ہاں اس کے لیے اگر کوئی تنہائی کراتا ہے، نجوا ہوتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک لائیو مثال میری آنکھوں کے سامنے کی تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا، یہ نیک کام کرے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، وسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو بہت جلد اجر عظیم عطا فرمائیں گے. پھر دوبارہ آئیں بنو مبارک کی طرف. ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص، جو شاق کہتے ہیں مخالفت کرنا، ٹھیک ہے. ومن یشاقق الرسول، اور جو مخالفت کرے رسول من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ جب ہدایت واضح ہو چکی ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس راستے پہ چلے اس راستے پر، غیر سبیل جو مومنین کا راستہ نہیں ہے. تو اللہ زبردستی اس کی اصلاح نہیں کرتے. جو کہتا ہے جی میں اپنی مرضی سے چلنا ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بڑوں سے پوچھ کے چلنے کی، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے، بس مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، بس ٹھیک ہے.
تو اللہ کہتا ہے نولیہ ما تولی، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو جب اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں تو اللہ پھر اس کو اسی کے حوالے کرتے ہیں۔ ونصلیہ جہنم، اور ہم اس کو جھونک دیتے ہیں، ہم اس کو جھونک دیتے ہیں، یا ہم اس کو جھونک دیں گے جہنم کی طرف، وساعت مصیرا، کہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ لہٰذا اپنی عقل پہ نہ چلو بھائی۔ یہ دیکھیں ومن یشاقق الرسول، جو مخالفت کرے من بعد ما تبین له الہدی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ میں اس میں چھوٹی سی بات کر دوں، یشاقق رسول کی مخالفت کیا ہے؟ غیر سبیل المومنین، مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلنا، جو مومنین کا راستہ ہے اس سے ہٹ کے چلنا۔ چنانچہ آج کے زمانے میں بہت سے اس طرح کے مفسرین بھی آ رہے ہیں، مفسرین بھی سامنے آ رہے ہیں، جو 1400 سال سے چلتے ہوئے امام غزالی جیسے لوگ، تحریک آزادی میں شہید ہونے والے لاکھوں علماء کو یہ تو سب بیکار لگے ہیں، تو سب بیکار، اور اس طرح کے لوگ ہیں جو کام کروں میں، جو کام کروں جو کام ہے وہ میرا کام ہے، اس کے علاوہ تو کسی دوسرے کا کام ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ تو کسی دوسرے نے اس کام کو کیے نہیں۔ جو کاز لے کے میں چل رہا ہوں، جو تحریک لے کے میں چل رہا ہوں، یہی تحریک ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے امت کی ایسی مخالفت کی، تو امت میں اختلاف دیکھیں، امت میں اختلاف کی کیفیت ابتدا سے ہے، ٹھیک ہے؟ اختلاف کی کیفیت امت میں ابتدا سے ہے، اختلاف ہمیشہ سے امت میں چلا۔ حضرت معاویہ کا اختلاف حضرت علی سے، حضرت حسین کا اختلاف یزید سے، امت میں اختلاف ابتدا سے ہے۔ اختلاف صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف، حضرت عائشہ کا اختلاف حضرت علی سے، حضرت عائشہ کا اختلاف حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عائشہ کا اختلاف سیدنا ابوبکر صدیق سے، حضرت ابوبکر صدیق کا اختلاف حضرت عمر سے، حضرت عمر کا اختلاف حضرت عثمان غنی سے، حضرت عثمان غنی کا اختلاف حضرت عبداللہ بن مسعود سے، حضرت عثمان غنی کا اختلاف سیدنا ابو ذر غفاری سے۔ اختلاف رہا ہے امت، لیکن اختلاف کی اجازت بھی ہے، لیکن اختلاف کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں ہم آ جاتے ہیں اختلاف پیدا کرنے، وہاں سمجھ لیں یہ من بعد ما تبین لہ الحق، ٹھیک ہے؟ یہ غیر سبیل المومنین، مومنین کے راستے سے ہٹ کے ایک نیا راستہ، مومن غیر سبیل المومنین، یہ تھوڑا سا میں نے یہاں اشارہ بھی کیا۔ مومنین 1400 برس سے ایک چیز پہ چل رہے ہیں، اور یہ ایک نیا راستہ نکالتا ہے، ایک نیا راستہ۔ ایک کوئی پی ایچ ڈی خاتون، کہیں بہت بڑا اس کا عہدہ، میں نے کوئی اسٹیٹس لگایا، اس اسٹیٹس کے اوپر اس نے کہا جی آپ نے جو عارف باللہ لکھی اس کی دلیل کیا ہے، اور مجھے اس نے کوئی 15-20 منٹ کی نصیحت کی کہ بھئی اس کی دلیل بتائیں۔ تو میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ تو ہمارا ایک گمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو عارف باللہ کہا ہے۔ باقی کہنے لگی جی آپ لوگ تو جب وہ کہہ دیتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں وہی شریعت ہے، وہی قانون۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا، نہیں جی آپ بتائیں۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب تو جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی لقب کے لیے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، لیکن کسی بھی لقب کے لیے اللہ کے نبی سے ثابت ہونا ضروری ہے، ایک چیز ضروری ہے۔ میں نے کہا آپ اس کی دلیل ہے، کسی بھی لقب کے لیے اللہ کے نبی سے ثابت ہونا ضروری، کیونکہ صحابہ کرام کو نہیں ملا، تابعین تابعین کو نہیں ملا، تو اللہ کے نبی سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے، آپ اس کو ثابت کیجیے۔ 3 دن تک انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا، لیکن میں نے تنگ ہوا، میں نے کہا آپ مجھے اس بات کی دلیل دیں، اور کہنے لگے جی نہیں میں تو صرف یہ سمجھانا چاہتی تھی آپ کو کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، وہ غلط میں کر رہا ہوں۔ تو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فلاں موقع پہ غلطی کی تھی، بھائی تم کون ہوتے ہو؟ تم اس کے ٹھیکیدار ہو۔ حضرت علی نے فلاں موقع پہ غلطی کی تھی، بھائی وہ معصوم نہیں ہو سکتے غلطی ہو گئی، ہم تو نہیں کہتے کہ وہ معصوم نہیں، پتہ ہے، لیکن آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ان کی غلطیاں نکالیں؟ آج 1400 سال کے بعد آپ ان کی
غلطیاں نکال رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار بالکل غیر مناسب ہے، یہ بات بالکل غیر صحیح ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ تو غیر سبیل المومنین، چنانچہ آپ دیکھیں پہلے سبیل مومنین کو واضح کریں۔ سبیل مومنین کیا ہے؟ سبیل مومن معنی علی و اصحابہ، سبیل مومنین وہ طریقہ کار ہے جس پہ اہل سنت والجماعت کے زمانے کے اندر ہے۔ سمجھ گئے؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ نہیں دیوبندی، اہل سنت والجماعت کے اندر وہ سب حضرات آ جاتے ہیں جو کہ صحابہ کرام کی پیروی کر رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اندر سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو کہ صحیح عقیدے کے اوپر ہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ سب اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے، یہ سب اہل سنت والجماعت، اور جو کوئی جو ان کے عقائد کے اوپر ہے بس وہ صحیح۔ فروعات میں اگر کوئی رفع الیدین کر رہا ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی کندھوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، فروعات کے فروعی اختلافات ہیں، اس میں کوئی اہل سنت والجماعت سے نہیں نکل جاتا۔ میں عقیدے کی بات کروں، صرف جزوی مسائل کی بات نہیں کر رہا۔ تو اختلاف امت کا حق ہے، البتہ افتراق یہ افتراق ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غیر سبیل المومنین سے سمجھ لیں، جو مومنین کے راستے سے ہٹ کے بھی علماء کو گالیاں دے رہے، علماء کو برا بھلا کہہ رہے، اور جی وہ سارے یہ لوگ روٹیاں کھانے کے لیے یہ کرامات اس لیے سناتے ہیں تاکہ لوگ ان کے فرقے میں شامل ہو جائیں۔ استغفر اللہ۔ یہ کسی نے کہا کہ آپ کے لوگ صحابہ کرام کے واقعات نہیں سناتے، میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ جی فلاں اسکالر نے کہا۔ میں نے کہا وہ کتنے سناتے ہیں؟ یار وہ بھی تو، میں نے کہا ذرا آپ مجھے چیک کر کے بتائیے۔ مہینہ ہونے کے بعد کہنے لگے انہوں نے تو خود ایک واقعہ بھی نہیں سنایا۔ جب خود وہ ایک واقعہ بھی سنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں ان میں جتنا صحابہ کرام کا بیان ہے اتنا ہم ضرور کرتے ہیں، اور جو چیز صحابہ کرام سے اس طریقے سے ثابت نہیں تو کس طریقے سے ان کا واقعہ سنایا جائے؟ اس کے اندر ہمارے سامنے کھلی مثال میرے والد صاحب کی ہے، کھلی مثال شیخ الاسلام مفتی تقی ہونے کا، تو سمجھنا اور کرنا آسان ہے۔ صحابہ کا واقعہ سناؤں گا تو میرا اپنا دل کہے گا یار ان کے ایمان کیسے تھے، ہمارا ایمان کیسے، لہٰذا چھوڑو۔ تو چیز کو مؤثر کرنے کے لیے، چیز کو مؤثر کر کے دل میں اتارنے کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ سے ہٹ کے بہت سے واقعات سنائے، تو اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے بھی ہٹ کے بہت سے واقعات سنائے، تو پیغمبروں سے ہٹ کے بہت سے واقعات سنائے۔ تو اگر ہم نے کسی غیر صحابی اور غیر پیغمبر کا واقعہ سنا دیا تو وہ قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں، لیکن جی ہمیں چاہیے کیونکہ ہمیں اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ تو غیر سبیل المومنین اس کا احاطہ بہت بڑا ہے۔ تو بنیادی بات میں نے ذکر کر لی، یہاں پہ احکام سلطانیہ 9 احکام سلطانیہ یہاں پہ مکمل ہو گئے۔ احکام سلطانیہ 9 ہی تھے، اس کے بعد دیگر مضامین شروع ہو رہے ہیں، ان کا بیان انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ لوگوں کی دعائیں تھی، آج ہمارا درس ہو گیا۔